السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تحقیق کی ہے، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یمامہ کا ایک شخص جس کا نام رحمان ہے وہ آپ کو یہ سب کچھ سکھاتا ہے، آپ اس سے سیکھ کر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ ہم باخدا رحمان پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج اپنی طرف سے حجت پوری کر دی ہے، اب ہم آپ کا مقابلہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ ختم ہو جائیں یا ہم ہلاک ہو جائیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ حضور کے ساتھ ہی حضور کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب کا لڑکا عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ بھی اٹھا اور حضور کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ راستے میں اس نے حضور کو کہا، یا محمد روحی فدا کا، میری قوم نے بہت سی تجویزیں آپ کے سامنے پیش کی، آپ نے ان میں سے کوئی تجویز نہیں مانی۔ پھر انہوں نے اپنے لیے چند مطالبات کیے، وہ بھی آپ نے مسترد کر دیے۔ پھر یہاں تک کہا، اگر آپ ہمارے لیے کچھ نہیں مانگتے تو آپ کی مرضی، اپنے لیے تو اپنے رب سے باغات، محلات اور خزانے مانگیے، اگر وہ آپ کو یہ چیزیں اگر آپ کو بھی یہ چیزیں دے دے تو پھر بھی وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے، وہ بھی آپ نے ٹھکرا دی۔ پھر انہوں نے وہ عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا جس سے آپ ہر وقت ان کو ڈراتے رہتے ہیں، یہ بات بھی آپ نے نہ مانی۔ باخدا میں تو اب کسی قیمت پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ لاف زنیاں کرتا ہوا وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کی طرف مراجعت فرمائے ہوئے، لیکن اپنی قوم کی اس ہٹ درمی اور محرومی پر حضور از حد کبیدہ خاطر اور غمزدہ تھے۔ حضور کے وہاں سے چلے آنے کے بعد قریشی ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ابو جہل کہنے لگا، اے گروہ قریش، اب تم نے دیکھ لیا ہماری اتنی مغز ماری کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، ہمارے دین کی عیب جوئی، ہمارے بتوں کی توہین اور ہمیں احمق و بیوقوف کہنے سے نہیں رکے۔ میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ کل میں بھی بہت بھاری پتھر جتنا میں اٹھا سکوں لے کر ان کے انتظار میں بیٹھوں گا، جو ہی وہ سجدے میں مجھے نظر آئیں گے، العیاذ باللہ ان کے سر پر دے ماروں گا، پھر تم مجھے ان کے حوالے کر دینا یا میرا دفاع کرنا، یہ تمہاری مرضی۔ اس کے بعد بنو عبد مناف جو چاہیں میرے ساتھ کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ سامعین نے اس کا پروگرام سن کر پسندیدگی کا اظہار کیا اور اسے یقین دلایا، خدا کی قسم ہم تمہیں کسی قیمت پر ان کے حوالے نہیں کریں گے، اب جاؤ جو چاہتے ہو کرو۔ دوسرے روز الگ صبح ابو جہل نے حسب وعدہ بھاری پتھر اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور حضور کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ حضور حسب معمول صبح سویرے تشریف لائے، حجرہ اسود اور رکن یمانی کی دیوار کو قبلہ بنا کر نماز کی نیت باندھ لی۔ ہجرت سے پہلے حضور جب بھی نماز ادا کرنے لگتے اسی جگہ کھڑے ہوتے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان رکھتے۔ قریش بھی ادھر ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے کہ ابو جہل کیا کرتا ہے۔ حضور جب اپنے رب کی جناب میں سر بسجود ہوئے تو ابو جہل اٹھا، پتھر اٹھایا اور حضور کی طرف چل پڑا۔ جب قریب پہنچا تو دفتن پیچھے کی طرف بھاگا، چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا، روب سے رشا طاری تھا۔ جس ہاتھ میں اس نے پتھر اٹھایا ہوا تھا وہ سوکھ گیا، یہاں تک کہ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش دوڑ کر اس کے پاس آئے، پوچھا، ابو الحکم کیا بات ہے؟ کہنے لگا، جب پتھر اٹھا کر میں ان کے نزدیک پہنچا اور ارادہ کیا کہ اسے آپ کے سر پر دے ماروں تو ایک نر اونٹ منہ کھولے مجھے کھانے کے لیے میری طرف لپکا۔ اس کی کھوپڑی اتنی بڑی تھی اور اس کی گردن اتنی موٹی تھی کہ میں نے آج تک کسی اونٹ کی نہیں دیکھی۔ کفار نے پہلے حضرت ابو طالب کے ذریعے حضور کو اپنے مشن سے دستبردار کرنا چاہا، اس سے بھی ناکامی ہوئی۔ پھر براہ راست حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر طرح طرح کی پیشکشیں شروع کیں، کبھی انفرادی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر، اس میں بھی وہ بری طرح ناکام ہوئے، لیکن ابھی تک وہ اس ظام باطل میں مبتلا تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔
اور افہام و تفہیم کے ذریعے اسلام کی اس تحریک کو بالوں پر نکالنے سے پہلے موت کی نیند سلا دیں گے۔ ان سابقہ کوششوں کے باوجود ایک بار پھر وہ ایک وفد کی شکل میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آج ہم آپ کی خدمت میں صرف ایک تجویز پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے مان لینے میں 100% آپ کا ہی بھلا ہے۔ تو دوستان عزیز انشاءاللہ تعالی کل اسی موضوع کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔